بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ ہم ریسرچ کے ٹاپکس وغیرہ جو ہے وہ ڈسکس کرنا شروع کریں گے۔ تو آج کا پہلا لیکچر جو ہے اس میں ہم بات کریں گے ہال مارکس آف سائنٹیفک ریسرچ یا کریکٹرسٹکس آف سائنٹیفک ریسرچ، یعنی سائنٹیفک ریسرچ کے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ یا ضروری خصوصیات اور خوبیاں ہیں وہ کون کون سی ہیں جی، اور ان کا کیا مطلب ہے۔ یعنی آپ جو ریسرچ کر رہے ہیں، جس ریسرچ پر آپ کام کر رہے ہیں، یا جس ریسرچ ٹاپک پر آپ اپنے ایم ایس پی ایچ ڈی میں کام کر رہے ہیں، یا کوئی ماسٹر پروگرام کے ریسرچ پر آپ کام کر رہے ہیں، تو اس کے کیا کیا خوبیاں اور خصوصیات ہونی چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہے وہ ہے پرپسونیس، یعنی دیر شوڈ بی ڈیفینیٹ پرپز آف یور ریسرچ۔ یاد رکھیں کوئی بھی ریسرچ مقصد کے بغیر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کے ریسرچ کا کوئی اہم مقصد ہونا چاہیے، جس ٹاپک پر آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس ٹاپک کا ایک مقصد ہونا چاہیے کہ وہ کسی مسئلے کا حل ہو، اس میں کسی مسئلے کا حل ہو وغیرہ وغیرہ۔ تو کوئی بھی ایسا ریسرچ جو آپ اپنے ماسٹر میں یا ایم فل میں یا ایم ایس میں یا پی ایچ ڈی میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ضرور کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا۔ تو یہ ایک خصوصیت ہے۔ دوسرا ہے جی ریگر کہتے ہیں جی اے گڈ تھیوریٹیکل بیس اینڈ اے ساؤنڈ میتھڈولوجیکل ڈیزائن ایڈ ریگر ٹو اے پرپسو اسٹڈی۔ یاد رکھیں آپ جس ٹاپک یا جس ریسرچ پر کام کر رہے ہیں اس ریسرچ کی جو میتھڈولوجی ہے یا جو میتھڈولوجی آپ لوگوں نے ڈیزائن کی ہے وہ میتھڈولوجی آپ نے ایسی بنائی ہو جس سے آپ کا مقصد جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ تو یاد رکھیں کبھی بھی آپ اپنے مقصد کو کسی خاص پروسیس کے ذریعے کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے۔ تو جو بھی آپ کے ریسرچ کا مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ریگر کا جو کریکٹرسٹک ہے وہ آپ کے ریسرچ میں ضرور ہونا چاہیے۔ تو میتھڈولوجی ڈیزائن جو ہے وہ آپ کے پرپس کو حاصل کرنے کے لیے ریگر ہوتا ہے ریسرچ میں۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو خصوصیت ہے آپ کے ریسرچ کا وہ ہے ٹیسٹیبلٹی۔ تو ٹیسٹیبلٹی از اے پراپرٹی دیٹ اپلائز ٹو دا ہائپوتھیسز آف اے اسٹڈی، یعنی آپ جو بھی ریسرچ کر رہے ہیں اس میں ہائپوتھیسز ضرور ہوتے ہیں، اور ہائپوتھیسز ہم فرضی جملوں کو کہتے ہیں، ایزمپشنز کو کہتے ہیں، یا ہائپوتھیسز ان جملوں کو کہتے ہیں یا ان سٹیٹمنٹس کو کہتے ہیں آپ کے ریسرچ میں جو ویریبلس کو یا جو ویریبلس کے درمیان لنک بنانے سے ہم بناتے ہیں۔ تو جو بھی آپ کے ویریبل سے ہائپوتھیسز بنتے ہیں، اس انشاءاللہ ہائپوتھیسز پر بھی ہم ایک لیکچر تیار کریں گے۔ تو جو بھی آپ کے ہائپوتھیسز ہوں گے ان ہائپوتھیسز میں یہ خصوصیت ضرور ہوتی ہے کہ وہ ایسے ہائپوتھیسز ہوں یا آپ نے ایسے ویریبلز لیے ہوں اپنے ریسرچ میں جو ٹیسٹیبل ہوتے ہوں، جن کو ٹیسٹ کیا جا سکتا ہو، یا یعنی ایک ویریبل کا یا آپ نے ایسے ویریبل سلیکٹ کیے ہوں اپنے ریسرچ میں جس میں ایک ویریبل کا دوسرے ویریبل کے ساتھ یا ریلیشن شپ ہو، یا ایک ویریبل کا دوسرے ویریبل پر کوئی نہ کوئی امپیکٹ ہو وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کو ہم ٹیسٹیبلٹی کہتے ہیں جی۔ پھر اس کے بعد اگلا جو کریکٹرسٹک ہے وہ ہے ریپلیکیبلٹی، نمبر 4 ریپلیکیبلٹی۔ سو دا ریزلٹس آر ریپلیکیٹڈ اور ریپیٹڈ وی ول گین کانفیڈنس ان سائنٹیفک نیچر آف دا ریسرچ۔ کیا مطلب ہے جی؟ ریپلیکیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ فار ایگزامپل یہاں پر ہم نے ایک ایگزامپل شو کیا ہوا ہے کہ امپیکٹ آف ٹریننگ آن امپلائیز پرفارمنس ان پاکستان، ایک بہت ہی آسان سا ٹاپک ہے۔ آپ کا جو بھی ٹاپک ہو یاد رکھیں اس پر یا تو آپ پہلے آدمی ہوں گے جو اس پر کام کر رہے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے اس پر پہلے سے بہت زیادہ کام مختلف ممالک میں، مختلف سٹیز میں، مختلف سیکٹرز میں، انڈسٹریز میں ہو چکا ہو۔ تو جو بھی ہو یاد رکھیں، یعنی آپ جس ٹاپک پر کام کر رہے ہیں اگر اس پر پہلے کسی دوسرے ملک میں، یو کے میں، یو ایس میں یا انڈیا میں یا پاکستان میں اس پر کام ہوا ہے، اور آپ پاکستان میں یا دوسرے ملک میں دوبارہ اس پر کام کرنا چاہتے ہیں، تو جو ریزلٹس آپ سے پہلے ریسرچ کے آئے ہوں آپ کے ریسرچ کے بھی ریزلٹس اس سے ملے جلے ہونے چاہیے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ٹاپک پر ریسرچ پاکستان میں ہوا ہے، اسی ٹاپک پر اگر کوئی دوسرا ریسرچ جو ہے وہ یو کے میں کرتا ہے تو دونوں کے ریزلٹس جو ہیں ہم کہتے ہیں کہ سیم آنے چاہیے۔ سیم سے مراد یہ نہیں ہے کہ 100% آپ کے ریزلٹس جو ہیں
وہ سیم آئیں گے، کچھ پرسنٹ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جو ویریبلز آپ یہاں پر لیتے ہیں تو وہ کسی اور ملک میں بھی ہو سکتا ہے کہ جو ریزلٹس پاکستان میں آپ کو ملے کسی ریسرچ سے، وہی ریزلٹس آپ کو افغانستان میں ملے. تو 100% یہ نہیں ہو سکتا کہ 100% ایک جیسے ریزلٹس آپ کو ملیں گے، بلکہ آپ یہ کوشش کریں کہ آپ دیکھیں کہ جو ریزلٹس آپ کو آپ کی ریسرچ سے ملے ہیں، آپ سے پچھلے ریسرچز میں جو ریزلٹس آئے ہیں وہ ان لائن میں ہے یا نہیں ہے. اگر ہیں تو یہ آپ کے ریسرچ کی بہترین خوبی ہے، ریپلیکیبلٹی ہے کہ واقعی آپ نے جس ٹاپک پر ریسرچ کیا ہے یا جن ویریبلز پر آپ نے ریسرچ کیا ہے وہ ان ویریبل سے جو ریزلٹ آپ کو ملا ہے وہ ریزلٹ ٹھیک ہے، کریکٹ ہے، یا اس کا کانفیڈنس جو ہے آپ کا بڑھے گا وغیرہ وغیرہ. نمبر 5 پریسیشن اینڈ کانفیڈنس. پریسیشن کسے کہتے ہیں؟ پریفرز ٹو دا کلوزنس آف دا فائنڈنگس ٹو دا ریالٹی بیسڈ آن دا سیمپل. اب جو بھی ہم ریسرچ کرتے ہیں تو لازمی ہے کہ ہم پورا پیپولیشن اس میں سلیکٹ نہیں کرتے، بلکہ پیپولیشن سے ہم کوئی سیمپل لیتے ہیں. اب اگر آپ کوئی ریسرچ کرتے ہیں اور آپ کسی ٹاپک پر ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں، یعنی اوپر والے ایگزامپل کو اگر ہم لے لیتے ہیں کہ وہی ٹریننگ کا اثر امپلائیز کے پرفارمنس پر پاکستان میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو کتنا اثر ہوتا ہے اور کیا پرفارمنس اس سے بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو جو بھی ریزلٹ اس ٹاپک سے ہمیں ملے گا، جی اس ریسرچ سے ہمیں جو بھی ریزلٹس ملیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ان ریزلٹس میں پریسیشن کتنی ہے. تو پریسیشن ایکچولی جو بھی آپ کو ریزلٹس ملیں، فائنڈنگز ملیں، وہ آپ کے سیمپل سے ملتا ہے. تو آپ کے سیمپل کی جو ریپریزنٹیشن ہے وہ بیسیکلی بیسڈ ہوتی ہے آپ کے پیپولیشن پر. تو آپ کا رزلٹ یاد رکھیں کہ وہ آپ کے سیمپل پر، یعنی آپ نے جتنا صحیح سیمپل سلیکٹ کیا ہوگا اتنے ہی آپ کے ریسرچ کی جو پریسیشن ہے یا صحیح ہونا ہے وہ بہت زیادہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ریزلٹس پر، اور وہ ریزلٹس جو ہے آپ کے سیمپل پر انحصار کرتا ہے. اور اسی طرح کانفیڈنس ہوتا ہے. جی یاد رکھیں جتنا اچھا آپ نے سیمپل سلیکٹ کیا ہوگا اور آپ نے کلیئرلی سیمپل کو سلیکٹ کیا ہوگا، اسی کے بیس پر آپ کو یقین ہوگا اور آپ کا اعتبار اپنے ریسرچ کے ریزلٹس پر زیادہ ہوگا کہ آپ نے صحیح ریسرچ کیا ہے. اور آپ کا ریسرچ اور آپ کے ریسرچ کے فائنڈنگز کو اگر کوئی استعمال کرتا ہے اپنے آرگنائزیشن میں کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے، تو اس آرگنائزیشن کا مسئلہ بھی آپ کے ریسرچ کے فائنڈنگز کی وجہ سے حل ہو سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو خصوصیات ہیں یا جو خوبیاں ہیں ان میں اچھا جی، تو یہاں پر ہمارے پاس ہے ابھی اچھا اس میں ایک اور بات، پریسیشن کی بات ہم نے کر لی، ساتھ میں کانفیڈنس کی بات بھی ہم نے کر لی. اس کو مزید آسان بنانے کے لیے، کانفیڈنس کو مزید آسان بنانے کے لیے آپ نے سنا ہوگا کہ جو ہم سگنیفیکنس لیول کہتے ہیں. تو یاد رکھیں آپ کا جو بھی ریزلٹ ہوگا آپ کے ریسرچ کا، آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ 95% بالکل صحیح ریزلٹ آپ کو ملا ہے آپ کے ریسرچ کی وجہ سے. اور اس میں اگر غلطی کی کوئی بھی چانسز ہوں گے وہ صرف 5% چانسز ہو سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ریسرچ کا جو اعتبار ہے لوگ اس پر آپ کے کانفیڈنس لیول کی وجہ سے زیادہ اعتبار کریں گے. نمبر 6 جو ہے وہ آبجیکٹیوٹی ہے. آبجیکٹیوٹی آپ کے ریسرچ کے کون سے خصوصیت کو کہتے ہیں؟ یعنی اٹ مینز دیٹ the results of the data are based on the facts of the findings derived from actual data not on our own. آپ نے سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا بہت سارے لوگوں کو، ریسرچرز کو، کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایکچولی وہ کیا کرتے ہیں جی، وہ کویسچنر بنا کر خود فل کرتے ہیں. تو جو لوگ کویسچنرز بنا کر خود فل کرتے ہیں اور پھر اس خود فل کیے ہوئے کویسچنر سے ڈیٹا اٹھا کے وہ SPSS میں ڈال لیتے ہیں اور اس سے ریزلٹس نکالتے ہیں یا ٹیبلز وغیرہ ڈیٹا نکال لیتے ہیں. تو یہ جو ریسرچ انہوں نے کیا ہے
پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی آبجیکٹیوٹی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس کی آبجیکٹیوٹی ٹھیک نہیں ہے جی۔ مطلب یہ کہ اگر آپ ڈیٹا خود کلیکٹ کرتے ہیں، یعنی آپ خود ویلیوز کویسچنئر میں فل کرتے ہیں، تو آپ کے ریسرچ میں آبجیکٹیوٹی نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ لوگ کویسچنئر جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں آن لائن یا خود، یعنی مثال ہمارے ایک دوست نے کسی ٹاپک پر ریسرچ کی اور اس نے سیکٹر سلیکٹ کیا ہاسپٹلز کا، تو ہاسپٹلز وغیرہ میں وہ خود گیا اور اس نے اپنے کویسچنئرز کو ڈاکٹرز کے بیچ ڈسٹریبیوٹ کیے، ڈاکٹرز کے اسٹاف روم میں جا کر انہوں نے اجازت لے کر ڈاکٹرز کو اپنا کویسچنئر جو ہے وہ ہینڈ اوور کیا، گھنٹے 2 گھنٹے بعد وہ جا کر ان سے کویسچنئر انہوں نے واپس لے لیا۔ تو اب اس نے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے، یہ اس نے آبجیکٹیوٹی کا خاص خیال رکھا ہے، اس نے خود کویسچنئرز فل نہیں کیے، بلکہ اس نے وہی ڈیٹا کلیکٹ کیا جو اس کے مقصد کو حاصل کرتا ہے اور جو صحیح ڈیٹا ہے۔ تو اگر ہم خود کویسچنئر فل کریں گے تو وہ ڈیٹا اس میں آبجیکٹیوٹی نہیں ہوتی، بلکہ وہ سبجیکٹیو بیس ہوتا ہے اور اس میں ہمارے ایموشنل ویلیوز وغیرہ شامل ہوتے ہیں، تو یہ مطلب ٹھیک نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جنرلائزیبلٹی ہے۔ جنرلائزیبلٹی کسے کہتے ہیں؟ تو جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ آپ کا سیمپل جتنا ٹھیک ہوگا، جتنا کریکٹ ہوگا، جتنا پیپولیشن کو ریپرزنٹ کرے گا، اسی طرح جو ریزلٹس آپ کو ملیں گے وہ آپ سارے پیپولیشن پر جنرلائز کر سکتے ہیں۔ اگر میں فار ایگزامپل ٹیچر سے یا ہم اگر نرسز سے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، تو اب پشاور میں پاکستان میں اگر ہم ہاسپٹلس کو سلیکٹ کرتے ہیں تو نرسز ہزاروں کی تعداد میں ہوں گی ہاسپٹلز میں، تو ہم سب سے ڈیٹا کلیکٹ نہیں کر سکتے ٹائم اور کاسٹ کی وجہ سے۔ تو اگر ہم کہیں کہ بھئی ہم اگر 200 نرسز سے ڈیٹا کلیکٹ کر لیں، تو یہ ہزاروں نرسز جو پاکستان میں یا ہاسپٹلز میں کام کرتے ہیں، یہ ان کی ریپرزنٹیشن کرتا ہے۔ تو جنرلائزیبلٹی سے مراد یہی ہے کہ آپ کا سیمپل آپ کے پیپولیشن کو ریپرزنٹ کرتا ہو، اور جب آپ اپنا ڈیٹا کلیکٹ کر لے سیمپل سے تو وہ ڈیٹا اتنا ایکوریٹ ہو کہ اس کو آپ اپنے سارے پیپولیشن پر جنرلائز کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ سارے پیپولیشن کا یہی کہنا ہے۔ یعنی اگر ہم کسی کلاس میں 5-6 لڑکوں سے سوالات کر کے ان کی لیاقت اور انٹیلیجنس اور قابلیت وغیرہ جاننے کے لیے ان سے سوالات کر لیتے ہیں، تو اگر انہوں نے 5-6 لڑکوں نے ہمیں صحیح جواب دے دیا تو ہم کہیں گے یہ پوری کلاس جو ہے یہ قابل ہے، اور اگر انہوں نے صحیح جواب نہیں دیا تو مطلب کہ پوری کلاس جو ہے وہ نالائق ہے۔ اب اس میں یہ بھی ہے کہ آپ ان لڑکوں کو اگر سلیکٹ کر لیں کہ فار ایگزامپل جو لڑکے قابل ہیں، تو لازمی ہے کہ اس میں آبجیکٹیوٹی، اب اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ لڑکے قابل ہیں، میں ان سے سوالات کر کے ایویلویشن ٹیم کو بتا دوں گا کہ بھئی ہماری کلاس جو ہے وہ ساری کلاس جو ہے وہ قابل ہے، تو یہ غلط ہیں۔ تو ہم رینڈملی ان میں سے چند اسٹوڈنٹس کو اٹھا کے ان سے سوالات کر لیتے ہیں، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہاں یہ جو کلاس ہے یہ قابل ہے، کیونکہ ہم نے رینڈملی ان میں سے سیمپل اٹھا کے ان سے سوالات کیے۔ تو یہ جنرلائزیبلٹی ہے۔ اور آخر میں پرسیمونی ہے جی، لاسٹ جو کریکٹرسٹک ہے سائنٹیفک ریسرچ کا۔ سو اٹ کین بی انٹروڈیوس ود اے گڈ انڈرسٹینڈنگ آف دا پرابلم اینڈ دا امپورٹنٹ فیکٹرز دیٹ انفلوئنس اٹ۔ یاد رکھیں پارسیمونی سے مراد کیا ہے جی؟ یعنی جتنا آپ کا پرابلم کلیئر ہوگا آپ کے ریسرچ میں کہ جی جو مسئلہ آپ نے اٹھایا ہے جس کو آپ حل کرنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اسی بیس پر آپ کے ریسرچ کے لیے، آپ کے پرابلم کو حل کرنے کے لیے جو فیکٹرز آپ اٹھاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا مسئلہ حل ہوگا، تو یہ آپ کی پارسیمانی ہے جی۔ تو دیکھیں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پارسیمانی ایکچولی بہت ہی سمپلسٹی آپ کے ریسرچ کے ایکسپلینیشنز میں ہونی چاہیے، یا آپ کا جو ریسرچ ماڈل ہے، کانسیپچول ماڈل ہے، وہ کلیئر ہو، سمپل ہو، کلیئر ہو، یعنی اس میں ویریبلز جو ہیں وہ کلیئر ہو، سمپل ہو، انڈیپینڈنٹ ویریبلز آپ کو معلوم ہو، ڈیپینڈنٹ ویریبلز آپ نے کلیئر بتائے ہوں، میڈیٹنگ اور ماڈریٹنگ ویریبلز آپ نے کلیئر بتائے ہوں، تو یہ بھی آپ کے ریسرچ کو آسان بناتا ہے کس میں کہ لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ تو پارسیمانی یہ آخری کریکٹرسٹک ہے۔ تو ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔